بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم ایمان والو جہاد کا مسئلہ آیا ہے. جہاد ہی کی برکات کی وجہ سے کچھ ساتھیوں سے کوتاہی ہو بھی گئی, اللہ نے معاف کر دیا. اور اللہ کا جو برتاؤ ہے مجاہدین کے ساتھ دوسروں کے ساتھ نہیں ہے. جہاد کی عظمت کے پیش نظر اگر کوئی جہاد سے روکتا ہے تو پکا کافر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, کافروں کی طرح منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ. وقد قالوا لاخوانہم النسبی, اپنے نسبی بھائیوں سے اور مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ اذا ضربوا, جب مسلمانوں نے سفر کیا زمین میں, او کانوا غزاً, یا جب غزوے کے لیے نکل جاتے غازی بنتے, تو یہ مجاہدین سے کہتے ہیں کہ قالو کا مقولہ ہے لو کانوا عندنا فی بیوتہم, اگر گھروں میں رہتے, ما ماتوا تو اس طرح نہ مرتے, وما قتلوا اس طرح بے دردی سے شہید نہ ہوتے, قتل نہ ہوتے. قالوا ذالک, یہ بات اس لیے کہہ دیتے قالوا ذالک لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم, اللہ اس کو پچھتاوا اور ندامت اور حسرت بنا دے ان کے دلوں کے اندر. اپنی بڑھاس کو نکالنے کے لیے, حسرت ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کہتے ہیں. انجام کار یہ ہے لیجعل اللہ, انجام کار یہ ہے کہ اللہ پاک ذالک القول المذکور, اس قول مذکور کو حسرۃ فی قلوبہم, ان کے دلوں میں یہ ہے کہ باعث حسرت اور پچھتاوا اس کو بنا لے. جہاد سے کوئی مرتا نہیں ہے. واللہ یحیی و یمیت, موت حیات کا مالک اللہ ہے, کیوں لوگوں کو منع کرتے ہو. وقالوا لاخوانہم النسبیین, نسبی بھائیوں سے مسلمانوں سے کہتے ہیں اس وقت کہ اذا ضربوا فی الارض, جب زمین میں سفر کرتے ہیں, او کانوا غزاً, غازی کی جمع ہے, یا یہ کہ غزوے لڑتے ہیں, تو یہ کافر کہتے ہیں لو کانوا عندنا ثابتین عندنا موجودین عندنا. یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر بھی فرض المحال گھروں میں ہوتے, ما ماتوا تو یہ نہ مرتے, وما قتلوا اس طریقے پر بے دردی سے قتل نہ کیے جاتے. قالو کے ساتھ متعلق ہے, قالوا ذالک, یہ اس لیے کہتے ہیں انجام اس کا یہ ہے لیجعل اللہ ذالک, لام عاقبت کے لیے, انجام کے لیے, لیجعل اللہ ذالک القول المذکور, اس قول مذکور کو اللہ تعالیٰ کر دے حسرت فی قلوبہم, ان کے دلوں میں پچھتاوا اور ندامت, اور اللہ آپ کو بھلا کرے افسوس. آگے اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا, جہاد سے موت نہیں آتی, جہاد اسباب موت میں سے تو ضرور ہے. کل آپ کے سامنے گزرا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, ظاہر ہے کہ موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے, اسباب الموت ہے, وَهُوَ الجہاد, وہ جہاد ہے. واللہ یحیی و یمیت, موت اور حیات کا مالک اللہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا القرار لا یہلک والفرار لا ینجی. بولو القرار لا یہلک, جہاد کے اندر جم جانا, ٹھہر جانا میدان جہاد میں, لا یہلک, یہ انسان کو ہلاک نہیں کرتا. اور والفرار لا ینجی, اور میدان جہاد سے بھاگنا یہ انسان کو بچاتا نہیں. کتنے لوگ میدان میں جمے ہوئے لیکن بچے, زندگی بھر ان کو شہادت نہیں ملی. اور کتنے لوگ بھاگتے بھاگتے جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے پنڈو پہ گولی لگ گئی, سمجھے, پنڈو پہ, کسی سے پتہ کر لینا پنڈو کیا, بھاگتے ہوئے بھی گولی لگ گئی. واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم مکاریاں کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے, اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. لئن قتلتم فی سبیل اللہ, لام توطیۃ للقسم ہے, اس لیے آگے عرض کر دیا لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون, یہ جواب قسم ہے, لام آ گیا جواب قسم پر. پہلے والا لام توطیۃ للقسم, قسم محذوف ہے. اور ان شرطیہ ہے, اب یہ شرطیہ کا جواب نہیں ہے, ان شرطیہ کا جواب اگر ہوتا تو جملہ اسمیہ فا کا ہونا لازم اور واجب ہے, اس لیے یہ جواب قسم بھی ہے لیکن دال علی جواب شرط ہے. گویا کہ ابعاد کو جو الاول پہلے قسم ہے, قسم کا حق ہو گیا, اس کو یاد کر لینا, یہ قرآن میں کثرت سے استعمال ہے. لئن قتلتم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں اگر قتل ہو جاؤ, اور متم, یا یہ ہے کہ موت آ جائیں, لمغفرۃ کائنۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے جو بخشش, ورحمۃ, اور رحمت, شہادت تمہیں اگر مل جائے اللہ کی بخشش اور رحمت, خیر مما یجمعون من المال, جو مال تم جمع کرتے ہو یا دنیا کے ساتھ چمٹے رہتے ہو اس سے بہتر یہی ہے. وَلَئِن مُتُّمْ, یہ بھی اسی طرح,
وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ اگر مرو او قتلتم یہی ہے کہ مارے جاؤ شہید ہو جاؤ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اللہ کے پاس تمہیں جمع کر دیا جائے گا. یہ بھی جواب قسم ہے دال علی جواب شرط ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اب غزوہ احد میں ان سے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں سے کوتاہی ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ضرور ہوا, حضرت کو صدمہ ہوا, خیال کر لینا. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی تھوڑی, اور دوسرا یہ کہ محمد رسول اللہ آپ کا حقوق العباد میں سے محمد کی امیر اور کمانڈر کی نافرمانی بھی ہوئی. اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا, وہ کل آپ کے سامنے گزرا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. بولو اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا کہ جو شرعی جو جانب تھا پہلو تھا اس کو اللہ نے معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, دونوں آیتیں اس میں گزری تھیں. اب جہاں حق العبد ہے محمد رسول اللہ کمانڈر کی بھی مخالفت ہے, اس کو بھی صدمہ ہوا ہے. فرمایا آپ اپنی رحمتوں کی جوش میں آپ ان کو معاف کر دیں. ہم نے اللہ نے معاف کر دیا, اب آپ بھی معاف کر دو. آگے دیکھو فاعف عنہم واستغفر لہم, کوتاہی تو ان سے ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے جو حق العبد کا پہلو تھا اس کے لیے محمد رسول اللہ کو بتایا آپ معاف کر دیں. جو میرا حق الشرع تھا وہ میں نے اللہ نے معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کل گزرا ہے, اڑ دیکھا نہیں دیکھا. رحمتن کی جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے. بِرَحْمَةٍ عَظِيمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی جانب سے عظیم رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ آپ نے ان کے لیے نرمی اختیار کر دی. یہ با حرف جار ہے اور رحمت مجرور ہے. جار مجرور کے درمیان میں ما زائدہ آ گیا. یہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے. مما خطیئاتہم آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ مما خطیئاتہم من ما خطیئات, تو خطیئات مجرور ہے, من جا رہا ہے, اور ما الف درمیان میں آ گیا. مما خطیئاتہم یہ ما زائدہ ہے. اما قلیل لیصبحن نادمین, اما قلیل 17ویں 18ویں پار میں. قال اما قلیل یعنی ان قلیل, ادھر ما زائد آ گیا. یہ جار مجرور کے درمیان میں بھی آتا ہے, مضاف مضاف الیہ کے درمیان میں بھی آتا ہے ما زائدہ. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل, سورہ قصص میں. ایما الاجلین, ای مضاف الاجلین کی طرف, ایما یہ ما زائدہ ہے مضاف مضاف الیہ کے درمیان میں. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. برحمت کائنت من اللہ, برحمت عظیمت کائنت من اللہ, اللہ کی خصوصی رحمت کی وجہ سے لنت لہم آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. اللہ کسی کو نرمی دے دے, یہ اللہ کی خصوصی نعمت ہے. ولو کنت فظا بفرض المحال, اگر آپ تندخو ہوتے, لو کنت فظا تندخو غلیظ القلب سخت دل یعنی سخت مزاج ہوتے, تو لانفضوا من حولک آپ کے دائیں بائیں سے لوگ بھاگ جاتے صحابہ. لیکن آپ کے اندر جمال ہے اور جمال کے اندر کمال ہے, سارے لوگ اس کی طرف مائل ہیں, اور جلال میں جلال سے لوگ بھاگتے. بچے کو جب تھپڑ پڑتا ہے ابا کے پاس جائیں گے امی کے پاس؟ ابا کے اندر اللہ نے جلال رکھا ہے, امی میں اللہ نے جمال رکھا ہے, تو لوگ محبت جمال سے کرتے, جمال کی طرف جاتے, جلال میں نہیں. حضرت تھانوی سے بہت بہترین مسئلہ سمجھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا لوگ آپ سے بھاگتے مدنی کی طرف بھاگتے, آپ سے بھاگتے مولانا مدنی کی طرف بھاگتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں جلال ہے, جیسے ابا میں جلال ہے بچے اس کے پاس نہیں جاتے. کہیں کوئی بچوں کی پٹائی کر دے ابا کے پاس نہیں جاتے. اماں میں جمال ہے, ابا میں جلال ہے, جلال کے پاس بھی نہیں جاتے. تو جن اساتذہ کی طبیعتوں میں سختی ہے طلباء کے پاس نہیں جاتے, کہتے بڑا گرو ہے جی, متکبر ہے, بھرا ہوا ہے, سمجھو. نرمی ہوتی ہے وہ اساتذہ. مولانا ہم تو نالائق ہیں, لیکن یہ کہ وہ اساتذہ بھی ہم نے دیکھے کہ طلباء کو جمعرات جمعے کو جب چھٹی ہو, خدا کی قسم طلباء کہتے گھر میں جا کر کے کیا کرنا, ہمارے ماں باپ تو یہ استاد ہیں, ان کے گھر قریب ہوتے. لیکن ایسے اساتذہ, وہ اساتذہ پر اس طرح عاشق ہے طلباء, وہ کہتے گھر میں جا کر کرنا کیا ہے, ہمارا تو جو ماں باپ سب کچھ استاد ہے. حضرت تھانوی سے کہا آپ کے پاس کوئی آتا نہیں ہے, اور مولوی مدنی سے کوئی جاتا بھی نہیں ہے, اس کو چھوڑ کر کے جاتا ہے. آپ کی شان جلالی ہے,
اور مولانا مدنی کی شان جمالی ہے. فرمایا ہاں بھائی مدنی کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی، ہماری شان جلالی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی. واہ، ان کی شان جمالی ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے. انہوں نے اپنی شان جمالی، انہوں نے اپنا شان بٹھایا، لوگوں میں جمایا. ہماری شان جلالی ہے، غصے والی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی، جلا کا من آگ لگایا. ہم نے اپنی شان، ان کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی، ہماری شان جلالی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی. دونوں جملوں کے اندر تاکید نہیں ہے، تاسیس ہے. سمجھتے ہیں؟ یہ ہے، یہ جلال. آپ تو چونکہ علماء بنی اسرائیل ہے، لیکن جن کی مزاجوں کے اندر جمال ہوتا ہے وہی استاد کمال کے ہوتے ہیں. بات بھی وہ سمجھاتے ہیں، طالب علم اس کو سمجھتا بھی ڈنڈا لے کر. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب. تندخو ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، سخت دل والے. لانفضوا من حولك لتفرقوا من حولك. تو آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے، دائیں بائیں سے یہ منتشر ہو جاتے ہیں. اذا كان الامر كذلك، جب حقیقت یہی ہے، صورت حال یہ، فاعف عنہم، ان سے ان کو معاف کر دو، واستغفر لهم، ان کے لیے استغفار کر دو. وشاورهم في امر الحرب، الف لام عید خارجی ہے. وشاورهم في امر الحرب، امر حرب میں، لڑائی میں، جہادوں میں ان سے مشورہ کرو. مولانا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، شین باب اور را، شین اور باب، را اصلی حروف ہے اور یہ باب مفعلہ ہے. مشورہ اصل میں کہتے ہیں، یہ جو آپ نے مکھیوں کو دیکھا ہے، شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں، کوئی کیلے پر جا کر کے بیٹھ کر کے رس جوس کر آ کر کے یہاں پر وہ اس کو اس چھتے کے اندر ڈال دیتا ہے، شہد بنتا ہے. دوسرا مکھی بیری پہ، تیسرے مکھی چیکو پر، اور اللہ کا، اور چوتھی مکھی کسی اور درخت پر. یہ مختلف قسم کے درختوں کے رس چوس کر کے آ کر کے یہاں پر جو شہد بناتی ہے، اور وہ شہد کیسے مزیدار ہوتا ہے. اصل میں مشورہ یہی ہے، سمجھے؟ اصل میں مشورہ یہی، شین باب اور را، یہ مختلف رس چوس چوس کر کے آ کر کے یہاں شہد بناتی، جیسے یہ شہد مزیدار ہے. تو اسی طریقے اور مشورے کے برکات بھی یہی. کبھی شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کا ذہن اس مقام پہ نہیں پہنچتا جہاں ایک چھوٹے مدرس، ایک غریب آدمی وہی بات کہہ دیتا ہے. یہ ہوتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب پختہ ارادہ آپ کا ہو جائے، پختہ ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے، ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ متوکلین کو یقین محبوب رکھتا ہے. مانے کہ انت محبوب للہ، آپ کو میں نے بتایا یہ موجب کلیہ نقل کرتا ہے. انت محبوب للہ، یہ ہذا محبوب للہ. کیوں؟ لأنه متوکل، وكل متوکل علی اللہ فهو محبوب للہ، فهذا الرجل محبوب للہ. یہ ہے جی، یہ جو شاہ صاحب کو آپ کو بتایا ہر مسئلے کے بعد یہ ان ینصرکم اللہ، فتح کا دار و مدار، چونکہ جنگوں کی بات چل رہی احد کی، ان ینصرکم، فتح کا دار مدار اللہ کی نصرت پر ہے. ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو فلا غالب علیکم، تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فلا غالب علیکم، یہ لام اللہ کو بلا کرے علیکم، فلا غالب، تم پر کوئی غالب. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے اور تمہیں شکست دو چار کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، منزا کا ترجمہ ترکیب کئی دفعہ آپ کو بتا چکا. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اے من بعد اذلالہ، اللہ کے ذلیل کرنے کے بعد کون پھر تمہاری مدد کرے گا. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ اذلالہ، اللہ کی ذلیل کرنے کے بعد. اذا كان الامر كذلك، جب حقیقت یہی ہے، فلیتوکل المتوکلون علی اللہ، لہذا اللہ پر بھروسے کرنے والے بھروسے کر لیں. اس کے بعد مولانا یہ جو شان نزول بیان کرتے کہ ایک کمبل چوری ہو گئی، چادریں چوری ہو گئی، اور مشہور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ نے اس کو لیا ہے. سمجھے؟ اس آیت کے وما کان للنبی ان یغل، اس کے تحت اس شان نزول کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضول ہے. میں آپ کو آسان ربط بتاتا ہوں. وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اپنے مورچوں کو کیوں چھوڑا کہ الغنیمت الغنیمت، دوڑو دوڑو غنیمت کی طرف. تو کیا تم لوگوں بھائی غنیمت سارے سمیٹ کر کے نبی کے پاس آتا، نبی خود تقسیم کرتا. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، غنیمتیں تو نبی تقسیم کرتا ہے. تو کیا نبی پر تمہیں اندیشہ ہو گیا کہ وہ خیانت کرے گا؟ وہ تو خیانت کرے گا بھی نہیں، تو تم لوگوں نے مورچہ کیوں چھوڑ دی؟ اس لیے اس کا خاص چادر مادر کہ نبی پر الزام لگا، اس کی ضرورت بھی نہیں. عام مسئلہ ہے کہ نبی خیانت کار نہیں ہوتا. جب آپ لوگوں میں طے شدہ ہے، یہ مسلمہ بات ہے کہ نبی خیانت کار نہیں ہے،
تو پھر طے شدہ ہے کہ یہ مال غنیمت جمع ہوتا، جتنے بھی ہوتے تم اپنے مرشد کو تو نہ چھوڑتے۔ وما کان لنبی، نبی کے لیے روا نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے، لنبی خبر مقدم بنے گا، ان یغل، وہ خیانت کرے۔ سمجھتے ہیں؟ اصل میں غلول کا اطلاق ہوتا ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا، بعد میں پھر آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ توسع ہو کر کے مال حرام پر اب اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہر مال حرام پر۔ وما کان للنبی ان یغل، ومن یغلل، جو خیانت کرے گا، یاتی بما غل، وہ لے کر آئے گا قیامت کے دن، یوم القیامت، قیامت کے دن، بما، اس چیز کو کہ غل فیہ، جس میں اس نے خیانت کی، خیانت والی چیز لے کر کے آئے گا۔ اب حدیث میں آپ نے پڑھا اگر کسی نے کسی کی اونٹ چوری کی ہے اور بکری چوری کی ہے تو اس کو لے کر کے آئے گا اس کے گردن۔ سمجھنا؟ ایک یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یاتی بما غل، اے یاتی بجزاء ما غل، مضاف محذوف ہے، یاتی بجزاء ما غل، جو اس نے خیانت کی اس کی سزا لے کر اللہ کے سامنے آئے گا، یعنی سزا میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ باقی جو چوری کی ہے، چوری والی چیز وہاں پر نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے پاس اونٹ چوری کی ہے، خیانت کی ہے، کمبل، وہ کمبل بھی اس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے سامنے اکیلے آ جاؤ گے، وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے یاتی بجزاء ما غل فیہ، بولو یاتی بجزاء ما غل فیہ، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے یہ کی کمائی کی ہے دنیا میں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لَا يُنْقَصُونَ فِي أَعْمَالِهِمْ، اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نبی پر تو اس بات کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے کہ نبی یہ کہ چوری کر لے یا خیانت کر لے۔ اَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ، نبی طالب الرضا اللہ ہے، تو جو اللہ کی رضا کا طالب ہو تو کیا خیانت کر کے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے گا؟ مغضوب علیہ اور منعم علیہ، نبی منعم علیہ ہوتا ہے، منعم علیہ اور مغضوب علیہ یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہوتے۔ افمن اتبع، حمزہ استفہام آ گیا، فعاطف ہے۔ اب چلو، ایستوی الامران، کیا یہ دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایستوی الامران، یا کہو ایستوی الضال والمہتدی، ضال اور مہتدی دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا فمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کے رضامندی کی در پہ ہو، جو اللہ کی رضامندی کے در پہ ہو، کائن کمن باء بسخط من اللہ، اس کی طرح کیا ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا ہو۔ جو اللہ کی رضامندی کے در پہ ہو تو کائن یا یکون کمن باء بسخط من اللہ، یہ اس کی طرح ہوگا کہ جو اللہ کے غصے کے ساتھ۔ تو نبی متبع رضوان اللہ ہے، تو نبی اور جو چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، وہ باء بسخط من اللہ ہوتا ہے، تو نبی متبع رضوان اللہ کبھی باء بسخط من اللہ کی طرح نہیں بنے گا۔ اڑے کچھ بنا پڑا؟ ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہے؟ فمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضامندی کی در پہ ہو، کائن یا یکون کمن باء بسخط من اللہ، یہ کمن باء بسخط من اللہ ہے، یہ جار مجرور مل کے موصول صلہ، یہ خبر بنیں گے من اتبع رضوان اللہ کے لیے، اور عطف ہے ایستوی الامران، فمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضامندی کے در پہ ہو، کمن باء بسخط من اللہ ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا ہو؟ اور وماواہ جہنم، جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، ماواہ جہنم مبتدا خبر، اس کا عطف ہے باء بسخط من اللہ پر، اور یہ من کے تحت موصول صلہ، پھر جار مجرور، کاف کے لیے مجرور، جار مجرور، پھر ثابت قائن حاصل موجود مستقل یا یکون، یہ خبر بنے گا من اتبع رضوان اللہ کے لیے، اور اس کا عطف ہے پہلے پر، ٹھیک ہے، گڑ گڑ نہ کرنا۔ وبئس المصیر، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، جو اللہ کے غصے کو اپنا لیتا ہے، اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ وبئس المصیر جہنم، مخصوص بھی ضم محذوف ہے، بئس المصیر برا ٹھکانہ ہے، سمجھے بھائی، لوٹنے کی بری جگہ ہے، جہنم یا نار جہنم۔ ہم درجات عند اللہ، یہ انبیاء، سمجھے مولانا، سب سے بہترین توجیہ اس میں امام بخاری کی ہے، جو بخاری جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ اس ہم کو مرفوع رہنے نہیں دیتا، کہتا ہے لہم درجات عند اللہ، بولو، بخاری نے اس کو ترجمہ کیا ہے لہم درجات عند اللہ، سمجھے۔ اب لہم جار مجرور خبر مقدم بنے گا، ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ، اور درجات کائنۃ عند اللہ یہ مبتدا مؤخر ہوگا۔ لہم، یہ جو اللہ کی رضا کے در پہ ہوتے ہیں یا نبی اور انبیاء اور اللہ کی خوشنودی والے لوگ، ان کے لیے درجات عند اللہ ہے، اللہ کے یہاں خصوصی درجات ہیں، کوئی 18ویں گریڈ میں ہے، کوئی 19ویں گریڈ میں۔ اللہ والے اصحاب الدرجات ہوتے ہیں اور جہنم والے اصحاب الدرکات ہوتے ہیں، بولو
اللہ والے اصحاب الدرجات ہوتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنمی اصحاب الدرکات ہیں، اور انبیاء اور اللہ والے لوگ اصحاب الدرجات ہیں۔ تو بخاری کی توجیہ تو بالکل آسان ہے، لہم درجات عند اللہ، لہم درجات عند اللہ، بخاری شریف آپ پڑھ چکے۔ اور دوسرا ہے ہم ذو درجات عند اللہ، ہم ذو درجات عند اللہ، تو ذو یہ انبیاء، یہ اللہ کی رضامندی والے، یہ درجات والے لوگ ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں۔ ہم ذو ہم اصحاب درجات عند اللہ، اصحاب مضاف کو حذف کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر یہ ہے کہ مضاف نے لے کو اس کا اعراب دیا گیا۔ واللہ بصیر بما یعملون، کوئی اچھا عمل کرتا ہے برا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔ نبی کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ نبی تو اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے، چور احسان عظیم نہیں ہوتا، وہ عذاب عظیم ہوتا ہے۔ ہاں ملنگو، نبی کیسے خیانت کرے گا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کر دے، اذ بعث فیہم رسولا، ان میں نبی بھیجا۔ نبی من ہے مولانا، من اللہ نے احسان کر دیا، سمجھے؟ اور دوسرا یہ اللہ نے میٹھا بھیج دیا مومنین کے لیے، وہ رسول۔ اب میں اس کو من اس من سے لے رہا ہوں جو میٹھا من آتا تھا، اس لیے صوفیہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ ارے من بڑا نہیں بڑا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من میں نے آپ کو بتا دیا کہ پتوں پر آتا تھا آئس کریم کی طرح، سمجھ رہی ہیں؟ تو مانا ہوگا اللہ نے نبی کو میٹھا بنا کر کے بھیج دیا سب کو، سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہو وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک نے ایک احسان کر دیا مومنین پر۔ مولانا اس مومنین سے نہ پٹھان مراد ہے نہ بلوچ، اس کے براہ راست جن پر براہ راست احسان ہو گیا، جن کے بعد وہ صحابہ ہے سب کو، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد آ جاؤں، میں نے خود اس میں بہت ٹھوکر کھایا، لیکن اللہ تعالی حضرت اقدس شیخ العرب کو غری کے رحمت کر دے، بات سمجھو۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا عادل ہونا یہ تواتر سے ثابت ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کا عادل ہونا، الصحابۃ کلہم عدول، یہ تواتر سے ثابت ہے، یہ متواتر ہے، اجماع ہے اس پر۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ اب اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی صحیح حدیث آ جائے، کسی صحابی پر جرح ہو کہ صحابی نے یہ گڑبڑ کی ہے، ترمذی کی صحیح روایت آ جائے، مسلم شریف کی صحیح روایت آ جائے، وہ خبر واحد ہوگی، اور قرآن نص سے قطعی ہے۔ تواتر جو عقیدہ ہے وہ تواتر کا ہے، تواتر قطعی ہے۔ اب حدیث سے صحیح بھی آ جائے تو وہ مفید ظن ہوگا، خبر واحد ہوگی، اس لیے کہ آپ نے خبر واحد کا حکم شرح النخبہ میں پڑھا ہے، وَحُكْمُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، بولو وَحُكْمُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، خبر واحد سے ظن کا فائدہ ملتا ہے۔ حدیث مفید للظن ہوگی، ظنی بات اس سے ثابت ہوگی۔ فرمایا اس ظنی سے قطعی کو کیسے ہم چھوڑیں گے؟ واہ، یہ سمجھ میں آئے؟ اب آگے مدنی کو سنو، کہتے ہیں جب حدیث صحیح سے تواتر کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، بخاری اور مسلم کی صحیح روایت کے مقابلے میں تواتر کو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر تاریخ کیا ہوتا ہے؟ اس کو جوتے کے نوک پہ ماریں گے۔ واہ، پھر ابن قتیبہ اور ابن جریر اور اس قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ محمد ابن اسحاق، اگر ان کی کسی بات سے صحابہ پر جرح ہو، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تواترات الگ ہوتے ہیں، اخبار احاد الگ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ تواتر سے ثابت ہے کہ مولوی منظور نیک محمد کا بیٹا ہے، میرے علاقے والے اس تواتر کے لیے کافی ہے، میری ماں کا نکاح بھی ہو گیا میرے ابا کے ساتھ، اس نکاح کے بھی، وہ سب کچھ ثبوت ہے، اس متواتر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، سمجھتا ہے؟ اڑ کچھ بولے بڑا جی۔ تو جیسے کہ ہم سب ہر ایک اپنے باپ سے، اپنے باپ کے یہ کہ اللہ کا اولاد ہے، اب اس پہ کوئی آ کر کے کہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، 5 آدمی 10 آدمی کہے، وہ تو واجب الجوتا تو ہوں گے لیکن واجب الانعام نہیں ہوں گے، واجب الجوتا۔ اس لیے متواتر تواتر سے جو عقائد ثابت ہے اس کے مقابلے میں خبر واحد کا اعتبار نہیں ہے، جبکہ حدیث سے صحیح ہو۔ فرمایا تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ مولانا یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے جو شیخ الاسلام نے بتایا ہے، شیخ العرب والعجم حسین مدنی رحمۃ، کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، سمجھے؟ اس لیے آپ نے یہ دیکھا نہیں ہوگا کہ تواتر سے
مولانا مودودی نے صحابہ پر جرح کیا، یا شین و ہا یا عین و ہا رافضیوں نے صحابہ پر جرح کیا، اور دلائل قطعیہ سے کسی کی باپ کو بھی طاقت نہیں. اس لیے علی المومنین کہ اس کا مصداق صحابہ ہے. اب کسی صحابی کو آپ کہتے مرتد ہے، فلان نے لکھا مرتد تم ہو، تمہارا باپ ہے. سمجھ رہی ہیں؟ اس لیے ایک بڑے شین و یا اور عین و ہا نے کہا نبی کی بیٹیاں 4 نہیں ہے. میں نے جمعہ میں تقریر کی قل لازواجک و بناتک، بولو ان کے ہاں تو صرف بیٹی کون ہے؟ فاطمہ ہے. تو اب آپ اندازہ کرو کہ نبی کو کتنی تکلیف ہوگی کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ 3 بیٹیاں نبی کی نہیں ہے. یہ دنیا کا اگر کوئی غیرت مند آدمی ہو وہ بھی یہ برداشت نہیں کرتا، لیکن ہم لوگ تو چونکہ بے غیرت ہیں نا، سمجھے؟ تو میں نے کہا یہ قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، بنات، سمجھے؟ یہ قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، اور قرآن مفید قطع ہے، اور قطعی ثبوت قطعی دلالت نبی کی. اخبار احاد کا اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ جو جس نے یہ کہا ہے یہ ان کا سربراہ تھا. میں نے کہا جس نے یہ کہا ہے، میرے پاس تقریباً ہزاروں پٹھان اور بلوچ پوری انہوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ مولوی صاحب اپنے باپ کا نہیں ہے. سمجھے؟ اگر اس قسم کی اخبار احاد ایسی اس قسم کی خبروں کا اعتبار تو میں کورٹ میں بھی لے کر کے جاؤں گا کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا اس کی ماں کو فلان نے لگایا تھا. یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. یہ قطعیات اور عام اخبار احاد کا فیصلہ اس طرح ہوتا ہے. ہمارے دنیا کے معاملات میں بھی اسی طرح، سمجھ رہی ہیں؟ دنیا کی. اس لیے یہ آپ کے جو میزان الاعتدال ہے اس کے مقدمے میں ایک ضابطہ لکھا ہے، بہت اچھا ضابطہ. حضرت اقدس علامہ ذہبی اقوالہ کالذہب، اس کے اقوال بھی سونے کی طرح ہوتے ہیں. ذہبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ جن کا تواتر اور جن کی عدالت اور جن کی فقاہت، جن کی سچائی پر امت کا اتفاق ہے، میں ان پر جرح کروں گا بھی نہیں. اخبار احاد کو روات کو لے کر کے کسی راوی سے ان پر جرح کرے میں نہیں کروں گا. وہ کون ہے؟ فرمایا جیسے ائمہ اربعہ سب کو سبحان اللہ. اس لیے وہ بتاتے ہیں ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل یہ مسلم بالاتفاق ان پر کوئی، یہ بالکل بڑے اللہ والے تھے، اورا تھے، متقی، پرہیزگار، فقہا، محدثین تھے. اب ان پر اگر کوئی کتو بتو اکتو ابسو کلم اجمعون اگر وہ ان پر جرح کرتے بھی اس جرح کو اس کے منہ پہ ماریں گے. تواترات کے ترجمے. واہ، یہ ہے قاعدہ جی. واللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم من انفسہم، اور فیہم کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا، آیتوں میں یاد ہوگا آپ کو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ آ گیا، فیہم نہیں من انفسہم یہاں آ گیا، اور دوسرے وہاں جو گزر چکا اس میں من انفسہم نہیں تھا. اللہ نے بھیجا ان میں ایک رسول کائنا من انفسہم جو ان کی ذات سے. الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. کنت جنس با جنس، پرواز کبوتر باز و باز. اس لیے جب نبی ہمارے جنس میں سے، سب کو سبحان اللہ، من انفسہم تمہاری ذات میں سے. یتلو علیہم، اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ یتلو علیہم آیت، یہ رسول کے لیے صفات بنیں گے، آیت اللہ کو تلاوت کریں گے. اور مولانا مضارع یفید الاستمرار فی المستقبل، مستقبل میں فائدہ، لہذا اس نبی کا کام مستقل قرآن کی تلاوت ہے. اللہ سب کو نصیب فرمائے. مولانا آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا ہے، المضارع یفید الاستمرار فی المستقبل، اور اس کی مثال مختصر المعانی نے دی. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ، بولو لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. یتلو علیہم آیات، الآیات کی تلاوت کرے، کل قراء والحفاظ والمجویدین، حفاظ کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرے، اخلاق رذیلہ سے ان کو پاک کر دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ، جیسے کہ فقہاء اور مجتہدین ہوتے ہیں. والحکمت، اور حکمت امام شافعی نے فرمایا حدیث ہے، کل محدثین. وَإِن كَانُوا، تحقیق تھے یہ، من قبل، قرآن کے نزول سے پہلے، نبوت سے پہلے یہ لوگ، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر. یہ ان مخففہ من المثقل ہے، ان وصلیہ نہیں ہے، اگرچہ نہیں کہنا. لما اصابتکم مصیبت، ولما اصابتکم مصیبت، جب تمہیں مصیبت احد میں پہنچ گئی. لما اصابتکم مصیبت، ایسی مصیبت قد اصبتم مثلہا، اس کے دگنا تم لوگوں نے کافروں کو پہنچا دیا بدر میں. قد اصبتم مثلہا، اس کے دگنے
اس مصیبت کے اور ان زخموں کے، اس پریشانی کے دگنا آپ نے بدر میں حاصل کر لیا، یعنی بدر میں آپ نے 70 کو مارا، 70 کو قیدی کر دیا، یہاں تو آپ کے صرف 70 مارے گئے، قیدی کوئی نہیں ہوا، تو وہ دگنا۔ لما اصابتکم مصیبت، جب تمہیں کوئی ایسی مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلہا، جس کے دگنا تم حاصل کر چکے بدر کے اندر، اجزعتم، اب کیا تم جزا فضا کرتے ہو، وقل تم یہ کہتے ہو انا ھذا، یہ شکست کہاں سے ہو گئی؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح قرآن سمجھو۔ لما اصابت کو مصیبت، جب آپ کو مصیبت آ گئی، ایسی مصیبت پہنچی یعنی شکست ہوگی احد کے اندر، قد اصبتم مثلہا، اس کے دگنا تم حاصل کر چکے ہو، اور یہ اللہ آپ کو رکھے بدر کے اندر، تو اجزعتم، کیا تم جزا کرتے ہو، وقلتم، اجزعتم، یہ اب حمزہ آئے گا اولما والا، اجزعتم، کیا تم جزا فضا کرتے ہو، وقلتم، یہ کہتے ہو انا ھذا، انا یہ شکست کہاں سے آگے، انا ھذا یہ کہاں سے شکست ہوگی، کہہ دو قل ہوا، یہ جو تمہاری مغلوبیت ہے اور یہ جو شکست ہے، کائن من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی کمزوری ہے، یہ تمہاری ذات میں سے، کہ عصیتم من بعد ما اراکم، تم نے نبی کی مخالفت کی، وتنازعتم فی الامر، فی امر الحرب، فی امر الرسول، نبی کے امر میں آپ نے جھگڑا کر دیا، اختلاف کر دیا، اڑے یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ ہوں دیکھو کیسے ہو گئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، فتح پر بھی قادر ہوئی، شکست پر بھی ہوئی قادر، فرمان بردار بنو گے فتح، نافرمانی کرو گے شکست، فرمان بردار احد میں تھے، تصبروا وتتقوا، تو وہاں احد میں تمہیں فتح ہوگی، اور یہاں نبی کی نافرمانی کر دی تو تمہیں شکست ہوگی، یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وما اصابکم، جو کچھ زخم تمہیں لگے، جو شکست جو تمہیں ہوگی، یوم التقى الجمعان، جب دونوں فریق آپس میں ہوگے، ما اصابکم، جو تمہیں زخم لگے، جو شکست تمہیں ہوگی، موصول صلہ مل کر کے مبتدا بنے گا، یوم التقى الجمعان، فعل با فاعل مضاف ہوگی یوم کے لیے، پھر یہ ظرف بنے گا صحابہ کے لیے، اور یہ بنے گا مبتدا، اور فہو کائن باذن اللہ، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، لیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا، یہ سب عطف ہوں گے لیعلم پر، اور یہ عطف ہوں گے باذن اللہ پر، باذن اللہ میں بھی تعلیل ہے اور اس میں بھی تعلیل ہے، بس سب میں۔ اب ہوگا ما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن احد کے دن کافر اور مسلمان آپس میں گتم گتا ہو گئے، جو زخم تمہیں لگے، جو شکست تمہیں ہوگی، فہو کائن باذن اللہ، چونکہ خبر پر مبتدا شرط کے معنی کو مبتدا ملے، اس لیے خبر پر فا داخل ہوگا، فہو کائن باذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت کی وجہ سے ہوا، اور اس وجہ سے ہوا کہ لیعلم المؤمنین، اللہ مومنین کو ممتاز کر دے، الگ کر دے، آپ کو بتا چکا ہوں علم تمیز کے معنی، ولیعلم المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے اور منافقین کو الگ کر دے، ولیعلم الذین نافقوا، اور یہ کہ منافقین کو الگ کر دے، اور ان لوگوں کو وقیل لهم الذین نافقوا، جنہوں نے منافقت اختیار کیا، وقد قیل لهم، جن سے کہا گیا تھا تعالوا، آ جاؤ، یہ تعالوا نائب فاعل ہے، نائب فاعل کی جگہ پر قیل کا، اور قاتلوا اس تعالوا سے بمنزلۃ البدل ہے، فعل بدل نہیں بنتا، بمنزلۃ البدل ہوتا ہے، استابدہ کا بوڑھ بچے، اڑے معطوف علیہ، عطف بیان، بدل، موصوف صفات، مؤکد تاکید، یہ سب اسماء میں ہوتے ہیں، فعل بدل نہیں بنتا، عطف بیان نہیں بنتا، بمنزلۃ البدل، بمنزلۃ عطف البیان، اس کی بہت سی مثالیں قرآن میں۔ فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، بولو، اس بات کو انہوں نے کہا کہ اس کا بھائی بھی چوری کرتا تھا، اگر یہ بنیامین پکڑا گیا چوری میں تو اس کا بھائی یوسف بھی بڑا چور تھا، اب یوسف خود ہے، فَأَسَرَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي نَفْسِهَا، یوسف نے اس کو ظاہر نہیں کیا، چھپایا دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا، اس کو ظاہر نہیں کیا لم ان کے سامنے، قال دلی دل میں کہا، اب یہ قال لم يبدِ سے بمنزلۃ البدل ہے، یہ قال زبان سے نہیں ہے، یہ بمنزلۃ البدل ہے، بمنزلۃ عطف بیان ہے، اور ٹھنڈے ہو جاؤ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، قتل کرے گا، یلقى اساما، لقی یلقى یو سے یلقى ہو گیا یا حذف ہو گیا، یلقى اسامن، گناہ کو پائے گا، جہنم کو پائے گا، آگے فرمائے یضاعف لہ العذاب، اس کو دگنا، اب یہ یضاعف سے یضاعف مجزوم ہو گیا، کیوں؟ یلقى سے بمنزلۃ البدل ہے، اور عطف بیان استاخو بڑھ بچے، فَفَهْمُوا هَذَا أَيُّهَا الْعُلَمَاء، یا علماء بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل اس کو سمجھو، کچھ پہلے پڑھ گیا تو میں عرض کر رہا ہوں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ ظاہر کرے، ظاہر کر دے اور الگ کر دے، ظاہر اور الگ کر دے
ان کو جنہوں نے نفاق کی، اور وقت قیل لهم، جبکہ ان سے کہا گیا تھا تعالوا، آؤ مسلمانوں کے پاس، قاتلوا فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑو، تو منافقین او ادفعوا بکثرتکم، یا مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جماعت تو ہماری بڑھا دو نا، دشمن کو پھر بھی دشمن پر پریشر پڑ گیا، ادفعوا الاعداء، دشمن کو ٹال دو، بکثرتکم، اپنے کثرت سے، قالوا، وہ کہتے، اب یہ سارے معطوفات مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیلا کا عطف ہو گیا نافقو پر، یہ صلہ ہو گیا اللہ دین کے لیے، اور اللہ دین یہ مفعول بھی ہے، لیعلم کا عطف ہے، یہ بھی باذن اللہ لیعلم، یہ سارے جار مجرور خبر ہو گئے ماں کے لیے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو استاخو بڑ بچے، آپ تو علماء بنی اسرائیل ہے، اب ایک ایک چیز، ہر چیز تو بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا آؤ ہمارے ساتھ ملو، قالوا لو نعلم قتال لاتبعناکم، کہتے ہیں کہ اگر ہم جانتے بفضل مال قتال، اگر ہم لڑائی جانتے لاتبعناکم، تو ہم تو تمہاری پیروی کرتے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی چھوڑو خانہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم یہ منافقین اقرب، یہ قریب تر ہے، سمجھے، ہم اقرب الی الکفر، یہ اقربوں کے ساتھ للکفر متعلق ہے، للایمان اقربوں کے ساتھ متعلق ہے، یومئذ ظرف ہے اقربوں کا، منہم بھی اقربوں کے ساتھ متعلق ہے۔ ہم یہ منافقین جو یہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں اقرب یومئذ، یہ قریب تر ہے اس دن، یہ قریب تر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس دن الی الکفر، کفر کے قریب ہے، منہم بنسبت اس کے الی الایمان، ایمان کے اتنے قریب نہیں ہے جتنے کفر کے قریب ہے۔ اب نحویوں کا قانون یہ ہے کہ ایک متعلق کے ساتھ ایک جنس کے دو متعلق بغیر عطف کے متعلق نہیں ہوتے، استاب بڑ بچے، آپ تو مدرس بنیں گے نا، ایک متعلق کے ساتھ دو جار مجرور ایک جنس کے متعلق بغیر عطف کے نہیں ہو سکتے، عطف ہو تو کوئی پرواہ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں متعلق ہے اقرب للکفر بھی جار مجرور لام کے ساتھ ہے، للایمان جار مجرور بھی لام کے ساتھ ہے، ایک جنس کے مجرور باللام، یہ دو متعلق بغیر عطف کے اقربوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ ہو گیا جواب اس کا یہ دے دو، حضرت اقدس مولانا اس میں تفصیل میں اس کی اجازت ہے، بولو حضرت اقدس مولانا اس میں تفصیل دامت برکاتہم العالیہ میں اس کی اجازت، تو اقرب اس میں تفصیل ہے، یہ کافر وہ کافر اقرب یومئذ، اس لڑائی اس موقع پر یہ قریب تر ہے، بنسبت اس کے کفر کے قریب تر ہے، للایمان ہے بنسبت اس کے کہ ایمان کے، ایمان سے دور ہے، کفر سے زیادہ قریب تر ہے۔ عطف کے ساتھ تو کوئی پرواہ نہیں، آپ نے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، علی قلوب مجرور بعلی ہے، علی سمعہم بھی مجرور بعلی، لیکن درمیان میں حضرت اقدس مولانا واو دامت برکاتہم العالیہ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، کلام اتھے ہے جڑا ہے۔ ہم یومئذ، جب یہ بات کر رہے جھوٹ بول رہے، ہم اقرب یومئذ الی الکفر، کفر کے بنسبت اس کے ایمان کے، یقولون بافواہہم، زبان سے کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، واللہ اعلم بما کانوا یکتمونہ، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، اصل مسئلہ ان کی بزدلی ہے، اصل منافقت ہے جو چھپاتے۔ الذین، پہلے والے الذین سے بدل ہے، ولیعلم الذین نافقوا فلاں فلاں، الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، نسبی بھائیوں سے اسی طرح، وقد قعدوا، خود بیٹھ گئے، قالوا کی ضمیر سے لو اطاعنا، کہتے لو اطاعنا، اگر یہ مسلمان ہماری بات مانتے، ما قتلوا، پھر جنگ میں اس طرح قتل نہ ہوتے۔ قل، ان سے کہہ دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس قسم کی بکواسات کے اندر تو تم ہٹاتے رہنا، فدرؤوا عن انفسکم الموت، قل ان کنتم صادقین، کوفیوں کے ہاں شرط مؤخر ہے، جزا مقدم ہے، فدرؤوا عن انفسکم، لیکن بصریوں کے ہاں جیسے یہ جزا ہے اصل اس طرح، قل ان کنتم صادقین فدرؤوا عن انفسکم الموت، ان کنتم صادقین، دوسرا شرط اس کے لیے جزا پہلے والے دلالت کر رہا ہے، یہ بصری بار بار، ہم لوگ کوفی ہے، سمجھے، نکالنے کی محذوف ضرورت بھی نہیں، قل ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس جھوٹ کے اندر سچے ہو تو فدرؤوا عن انفسکم الموت، تم موت کو ہٹاتے رہنا۔ ارے بابا اگر تمہیں موت نہیں آئی کس سے، اگر تمہیں جہاد سے موت نہیں ہے تو ہیپاٹائٹس سی میں آئے گی، بی سے آئے گی، کینسر میں، شوگر میں، موت تو آئے گی، تم سچے ہو بچو، اور موت تمہیں نہ آ جائے، دیکھتا ہوں کہ کون بچتا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ موت کے اسباب بہت ہیں، بولو، اگر جہاد سے بچ گئے تو پھر ہیپاٹائٹس سی ہے،
پیے، کینسر ہے، شوگر ہے، دیوار میں غرق ہو، پانی میں غرق ہو گیا، جل گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت ہے.